سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کسی کی بیٹی نہیں، ایک گمنام عصمت فروش کی سرگزشت۔ تحریر عنایت اللہ التمش۔ ایپیسوڈ 3۔ ایک نیا دوست مجھے ہوٹل کے تہ خانے میں لے گیا۔ ایک روز ایک لڑکی مجھ سے الجھ پڑی۔ بظاہر بات کچھ بھی نہیں تھی، اس کے بعد وہ ذرا سی بات پر مجھ سے لڑنے لگی تھی۔ وہ میری کلاس فیلو تھی۔ آخر بات یہ کھلی کہ مجھ سے پہلے یہ میرے دوست کی دوست تھی، اور جب اس نے مجھے اپنی داشتہ بنا لیا تھا تو اسے ٹھکرا دیا تھا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد مجھے پتہ چلا کہ میرا دوست 2 اور لڑکیوں کا بھی دوست ہے۔ میں نے اس سے شکایت نہیں کی، اور دوسرے ہی دن میں نے اسے اس جیسے ایک اور کار والے ایک نوجوان کی لفٹ قبول کر لی۔ پھر وہی سلسلہ اس کے ساتھ چل پڑا جو پہلے دوست کے ساتھ چلتا تھا۔ اس نے یہ کرم کیا کہ مجھے میٹرک میں پاس کروا دیا، اور میں ایک ایسے کالج میں داخل ہو گئی جہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں۔ وہاں داخلہ کسی خوش قسمت کو ہی ملا کرتا ہے، لیکن والد صاحب اور بھائی نے داخلہ دلوا دیا۔ میرا دوسرا بھائی کالج کے آخری سال میں تھا۔ رشوت کے زور پر اب ہمارا شمار امیروں اور ماڈرن لوگوں میں ہوتا تھا۔ میرا بھائی شہزادہ بن گیا تھا۔ اس میں جو تبدیلیاں آ رہی تھیں انہیں میں بہت اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جن راہوں پر وہ چل نکلا ہے ان راہوں پر اس کی چھوٹی بہن کئی منزلیں طے کر چکی ہے۔ مجھے اب گھر سے پیسے چرانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ بڑا بھائی بغیر مانگے دے دیتا، وہ نہ بھی دیتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ کالج میں میری راہ میں پیسے اور تحفے نچھاور کرنے والے بہت تھے۔ اس کالج میں رشوت خور افسروں، سرگودھے اور لائل پور کے زمینداروں اور جاگیرداروں، سرحد کے خان صاحبوں، وزیروں اور بڑے بڑے کارخانے والوں کے بیٹوں اور ان جیسے لوگوں کی کمی نہیں تھی۔ مشنری اسکول نے مجھے بڑے کام کے گر سکھا دیے تھے۔ لڑکے میری ہر ایک ضرورت پوری کرتے تھے۔ گھر والوں نے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں اور زیبائش کا سامان میں کہاں سے خرید لاتی ہوں۔ اب میں اتنی تجربے کار ہو چکی تھی کہ ان تحفوں، ہوٹلوں اور پکچروں کی دعوتوں کے عوض کسی کو اپنا جسم پیش نہیں کرتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ ہر ایک کو صرف تمہاری ہوں کا چکمہ دیے رکھتی تھی، اور اس کے ثبوت میں ہونٹوں سے ذرا ہونٹ لگا دیتی یا ذرا سی دیر کے لیے گلے لگ جاتی۔ اس طرح میرے امیدوار تحفوں کی شکل میں بڑھ چڑھ کر قیمتیں پیش کرتے تھے۔ صرف میں ہی نہیں، کئی لڑکیاں ان شہزادوں کی تحفہ بازی اور عشق بازی کا نشانہ بنی ہوئی تھیں، اور وہ لڑکوں کو تھوڑی تھوڑی رومانی تفریح کرا کر ان سے خوب کھاتی تھیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آج کے دور میں جو لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہیں وہ رومان بازی نہیں کرتی، تو میں اس آدمی کو اندھا اور خود فریبی کا شکار کہوں گی۔ اس دوران پاکستان ترقی کے اس مرحلے میں داخل ہو گیا تھا جہاں بڑے شہروں میں یورپی طرز کے وہ ہوٹل کھل گئے تھے جو غالباً ہمارے ملک کے قانون سے آزاد ہیں، ورنہ اسلامی مملکت میں ایسے ہوٹل کبھی نہ کھلتے۔ ان ہوٹلوں میں مغربی طرز کے ڈانس شروع ہو گئے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی چند ایک ایسے دیسی طرز کے شریفانہ ہوٹلوں نے بھی اپنی طرز بدل دی تھی اور یورپی ہوٹلوں کے طور طریقے اختیار کر لیے تھے۔ ان ولایتی اور دیسی ہوٹلوں میں تہ خانے بن گئے تھے جہاں پاکستانی لڑکیوں اور لڑکوں کو ولایتی ڈانس سکھائے جاتے تھے۔ یہ تو سب جانتے ہوں گے کہ یہ ڈانس مرد اور عورت باہوں میں باہیں ڈال کر اور سینے سے سینہ ملا کر ناچتے ہیں۔ اس ڈانس میں ایسی کوئی پابندی نہیں تھی کہ آپ اپنے دوست کے ساتھ ہی ناچیں گے۔ کسی بھی عورت کو کوئی بھی مرد اپنی باہوں میں لے کر ناچ سکتا ہے، اور انکار کو بد تہذیبی سمجھا جاتا ہے۔ آپ ان ہوٹلوں میں جائیں تو پاکستانی مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ بیوی اپنے خاوند کے سامنے کسی اور کے ساتھ چپکی ہوئی ناچ رہی ہے، اور خاوند کسی اور کی بیوی کو سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ میں سیکنڈ ایئر میں تھی جب میرا ایک اور امیر زادہ دوست مجھے پہلی بار ایک یورپی ہوٹل میں لے گیا۔
وہاں میں نے اپنے جیسی کئی لڑکیاں دیکھیں جو پاگلوں کی طرح مردوں کے ساتھ ناچ رہی تھیں، سگریٹ پی رہی تھیں اور چیخ چیخ کر قہقہے لگا رہی تھیں۔ آپ یقین کریں صاحب کہ میں نے پہلے روز 4 لڑکیوں کو دیکھا جو دھما چوکڑی اور بوسہ بازی کے بعد جانے لگیں تو وہ برقعے اوڑھ کر گئی تھیں۔ یہ شریف گھرانوں کی لڑکیاں تھیں جو جھوٹے بہانے تراش کر وہاں گئی ہوں گی۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان میں ہوٹلوں میں رہنے والی لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ میں وہاں گئی تو کئی نوجوان میری طرف بڑھے۔ وہاں 20 کے قریب امیرزادے تھے۔ کمرہ بدبو سے بھرا ہوا تھا۔ اتنی ہی تعداد لڑکیوں کی تھی۔ پہلے روز 8 نوجوانوں نے مجھے باری باری اپنی باہوں میں لے کر ڈانس کے ابتدائی قدم سکھائے، اور مجھے جو دوست ساتھ لے گیا تھا وہ ایک اور لڑکی کے ساتھ ہنس کھیل رہا تھا۔ پھر میرا دوست میرے پاس آیا اور مجھے ایک سگریٹ سلگا کر پیش کیا۔ میں نے کبھی سگریٹ نہیں پیا تھا۔ 2-3 لڑکیاں میرے ارد گرد آن کھڑی ہوئیں۔ میرے دوست نے مجھے کان میں کہا، انکار نہ کرنا اور انگریزی میں باتیں کرنا۔ میں نے سگریٹ کا کش لگایا تو سر چکرا گیا، کھانسی بھی آئی، اور پھر ادھر سے کسی نے میرے ہاتھ میں کوک کی ایک بوتل تھما دی۔ لڑکیوں کی حوصلہ افزائی پر میں نے ایک اور کش لگایا۔ دھواں اتنا بدبودار تھا کہ مجھے متلی آنے لگی، اور پھر ان سب کے اصرار پر کوک کے چند گھونٹوں کے ساتھ میں نے چند اور کش لگائے، اور ذرا سی دیر بعد مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے ساری دنیا کی مسرتیں میرے سینے میں سمٹ آئی ہیں اور میں اڑ رہی ہوں۔ بدبو نہ رہی، متلی نہ رہی، جی میں ایک ہی بات آئی کہ ناچوں اور ناچتی ہی رہوں۔ دوسری لڑکیوں اور لڑکوں نے بھی سگریٹوں کے کش لگائی، اور میں نے دیکھا کہ وہ دھواں اندر لیتے تھے اور کچھ دیر بعد منہ اور ناک سے نکالتے تھے۔ سگریٹ نوشی کے بعد محل میں نیا جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ مغربی موسیقی کے ریکارڈ بج رہے تھے اور ہم ناچ رہے تھے۔ اتنے میں ایک لڑکی نے مجھ سے پوچھا، سگریٹ نے موڈ ٹھیک کر دیا ہے نا؟ مجھے کچھ شک سا ہوا۔ میں نے پوچھا، سگریٹ میں کیا تھا؟ اس نے بتایا، سگریٹ میں چرس تھی۔ مجھے چرس سے پیار ہو گیا۔ اس نے مجھے طلسماتی دنیا دکھا دی تھی جو میں خواب میں بھی نہ دیکھ سکتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں والد صاحب کا شکر ادا کیا جنہوں نے مجھے اس اسکول میں داخل کرایا تھا، پھر اپنے بڑے بھائی کا شکر ادا کیا کہ جنہوں نے ماں باپ کو قائل کرایا تھا کہ ہم ایڈوانس کلچر کے لوگ ہیں، اس لیے لڑکی کو پردے میں نہ بٹھاؤ، اور میں نے اس لڑکی کا شکر ادا کیا جس نے مجھے وہ ناول دیا تھا اور مرد عورت کے جنسی اختلاط کی تصویریں دکھائی تھیں، اور میں اس دوست کی تو احسان مند تھی جس نے مجھے کار میں شہر سے دور ویرانے میں لے جا کر میرے سامنے سے وہ چٹان جسے شرم اور جھجک کہتے ہیں دور کر دی تھی۔ 1.5-2 گھنٹے کی دھما چوکڑی کے بعد میرے دوست نے مجھے اس سگریٹ کے 2-3 کش اور لگوائی جو وہ خود پی رہا تھا۔ نشہ بڑھ گیا۔ اس نے میرا بازو اپنے بازو میں لے لیا اور ذرا پرے لے جا کر ایک کمرے میں لے گیا۔ وہاں گدے والا پلنگ بچھا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا اور ذرا سی دیر بعد ہم پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے۔ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، میں تو چاہتی ہی یہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس ہوٹل میں ہر ایک انتظام موجود ہے۔ پھر میری شامیں اس ہوٹل کے تہ خانے میں گزرنے لگیں۔ پھر میں وہاں کسی دوست کے بغیر چلی جاتی اور وہاں مجھے کوئی اور دوست مل جاتا۔ وہ ہوٹل ایسے ہیں کہ وہاں کوئی روپیے پیسے والا ہی چائے کی پیالی پی سکتا ہے۔ میں حیران ہوا کرتی تھی کہ پاکستان میں اتنی دولت کہاں سے آ گئی کہ ایک طرف جھونپڑیاں بنتی اور چلی جا رہی تھیں اور دوسری طرف 1-2 ایکڑ وسعت میں محلوں جیسی کوٹھیاں بنتی جا رہی تھیں۔ لوگ 2 نوالے روٹی کے پیچھے پیدل بھاگے دوڑتے چلے جا رہے تھے اور مشقت کے مارے ہوئے اس نیم فاقہ کش ہجوم میں سے کاریں زناٹوں سے گزر جاتی تھیں۔ سوسائٹی غریب اور امیر میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اب ایسے غریب اور مزدور ملک میں اس قسم کے یورپی ہوٹل جہاں دولت پانی کی طرح بہتی تھی عوام کی غربت کا منہ چڑھاتے تھے۔ مگر یہ میں آج کہتی ہوں، اس وقت جب میں ان ہوٹلوں میں مردوں سے بغلگیر ہو کر ناچا کرتی تھی اور نشے والے سگریٹ پیا کرتی تھی، میں اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتے شرمایا کرتی تھی۔ وہاں اب یورپ اور امریکہ کے امیرزادے بھی آنے لگے تھے۔ ایک روز ایک امریکی نے مجھے اپنے ساتھ ڈانس کرایا۔ میں انگریزی خوب بول لیتی تھی۔ وہ میری شکل و صورت، قد بد اور زبان سے بہت متاثر ہوا، اور میں اس سے صرف اس لیے متاثر ہوئی کہ وہ امریکی تھا۔ میرے پاؤں زمین پر ٹکتے ہی نہیں تھے۔ اس نے مجھے اعلیٰ قسم کی شراب پلائی
پھر مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس نے میرے جسم کے ہر حصے کی تعریف کی اور یہ بھی کہا کہ اگر میں اس کے ساتھ شادی کر لوں تو وہ مجھے امریکہ لے جائے گا۔ میں کچھ فیصلہ نہ کر سکی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے لیکن اس کی بیوی باتونی اور بھدی سی عورت ہے۔ اس طرح مجھے آسمان پر چڑھا کر وہ مجھے اس بستی میں لے گیا تھا جس میں آج میں پڑی ہوئی ہوں۔ اس کے ساتھ اس کے نرم و گداز پلنگ پر کچھ وقت گزار کر میں نے فخر محسوس کیا تھا۔ میں آپ کو حقیقت بتاتی ہوں کہ پاکستانی لڑکیاں اور عورتیں یورپ اور امریکہ کے مردوں کو بہت پسند کرتی ہیں۔ میں کنواری ماں بننے والی تھی۔ میرا دوست مجھے اس قسم کے دیسی ہوٹلوں میں بھی لے جانے لگا۔ پاکستان کی نئی نسل اب جوق در جوق ان ہوٹلوں میں جانے لگی تھی۔ ان میں یورپ کے آوارہ نوجوان بھی ہوتے تھے جنہیں آپ ہپی کہتے ہیں۔ ان میں چند ایک تہذیب یافتہ اور شائستہ قسم کے غیر ملکی بھی ہوتے تھے جو ہمارے ساتھ چرس پیتے تھے، ہمارے ساتھ ناچتے اور ہر قسم کی بدتمیزی میں ہمارا ساتھ دیتے تھے۔ ہم اپنے آپ کو یہ فریب دیا کرتے تھے کہ جو کام امریکہ کے مہذب لوگ کرتے ہیں وہ برا نہیں ہو سکتا۔ انگریزی تعلیم نے ہمارے ذہنوں کو انگریزی بولنے والی قوم کا غلام بنا رکھا تھا۔ ہم اپنے آپ کو ان پاکستانیوں سے برتر سمجھتے تھے جو ہماری طرح ماڈرن اور ایڈوانس نہیں ہیں، مگر ٹھوکریں کھا کر یہ راز کھلا کہ ہم کمتری کے پستیوں میں رہتے تھے۔ میں آج محسوس کرتی ہوں کہ یہ جو غیر ملکی ہپی اور بظاہر شائستہ امریکی ہمارے ساتھ ناچا کودا کرتے تھے اسی مقصد کے لیے یہاں بھیجے گئے تھے کہ پاکستان کی نئی نسل کو ذہنی، اخلاقی اور قومی لحاظ سے تباہ کر دیں اور بدکاری کے ایسے جراثیم پیدا کریں کہ نوجوان اپنے آپ کو مسلمان اور پاکستانی نہ سمجھیں۔ میں اخباروں میں پڑھا کرتی تھی کہ ہماری نئی نسل مغرب کے رنگ میں رنگی گئی ہے اور بے حیائی وبا کی طرح پھیل رہی ہے۔ مسجدوں کے لاؤڈ سپیکروں کی چیخ و پکار بھی بڑھتی ہی جا رہی تھی اور اسی رفتار سے نئی نسل میں بے حیائی اور آوارگی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہم نوجوان لڑکیاں امیرزادوں کی کاروں میں چیخ چیخ کر قہقہے لگاتی قوم کی نظروں کے سامنے سے زناٹے سے گزر جایا کرتی تھیں، مگر ہمیں کسی نے بھی کبھی نہ روکا، کسی نے کبھی ٹوکا بھی نہ تھا۔ اب جا کر ان ہوٹلوں میں دیکھو صاحب، اب پہلے سے کہیں زیادہ تعداد میں ہماری نئی نسل چرس، شراب، ہپیزم، ناچ، ہلٹر بازی اور بدکاری میں تباہ ہو رہی ہے۔ اگر وہاں آپ پاکستان کے ان لڑکوں اور لڑکیوں کو دیکھیں تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ پاکستانی نہیں، یہ سمندر پار کی کوئی جنگلی نسل ہے جو اتنے قیمتی کپڑے پہن کر ہمارے ملک میں اخلاقی تباہی پھیلانے کے لیے آ گئی ہے، اور یہ ہماری نئی نسل ہے جو پاکستان میں ہی امریکن بن گئی ہے۔ میں آپ کو ان لڑکیوں کے اتے پتے نہیں بتا سکتی جو امریکن بن کر آج پاکستان کی سڑکوں پر اور نہ جانے کہاں کہاں ذلیل و خوار ہوتی پھر رہی ہے۔ میں اپنی داستان سنا سکتی ہوں، اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھوں گی۔ میں 3rd ایئر میں 2 بار فیل ہوئی جس کا مجھے کوئی غم نہیں تھا۔ میں ابھی کالج میں ہی رہنا چاہتی تھی۔ میرے رشتے کے لیے پیغام آنے لگے تھے، مجھے ان میں سے ایک بھی پسند نہیں تھا کیونکہ میں آزاد رہنا چاہتی تھی۔ والد صاحب کو ایک گھرانہ پسند آ گیا اور انہوں نے بات پکی کر دی۔ میں نے ماں سے صاف کہہ دیا کہ میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ ان لوگوں نے یہ شرط بھی عائد کر دی تھی کہ لڑکی پردے میں بیٹھے گی۔ اپنے امیدوار کو میں جانتی تھی کہ وہ شریف آدمی ہے، میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا، البتہ اس گھر میں روپیے پیسے کی کمی نہیں تھی۔ ایک روز میں نے یہاں تک ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے امیدوار کو راستے میں کہیں روک لوں گی اور اسے کہہ دوں گی کہ جناب کوئی اپنے جیسا رشتہ ڈھونڈ لے اور مجھے معاف کر دیں، مگر میرے سارے ارادے خاک میں مل گئے۔ میں اپنے آپ کو تمام بندھنوں سے آزاد سمجھتی تھی اور یہ بھول گئی تھی کہ انسان قدرت کے قانون کا قیدی ہوتا ہے اور یہاں خطا کی سزا بھی ملتی ہے۔ اس سزا کا مجھے احساس اس روز ہوا جس روز مجھے بڑی زور کی اپکائی آئی اور جی اتنا متلایا کہ سنبھلنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے جیسے ایک سہیلی سے بات کی تو اس نے کہا، میں نے تمہیں کئی بار کہا تھا کہ احتیاط کرنا، میرا خیال تھا کہ تم بچی نہیں ہو، کچھ احتیاط تو ضرور کر رہی ہوگی۔ اس نے ٹھیک کہا تھا۔ ہوٹلوں میں جمع ہونے والی 3-4 تجربے کار لڑکیوں نے مجھے خبردار کیا تھا کہ نشے میں کہیں اندھی نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے گولیاں بتائی تھیں اور 2 اور طریقے بھی بتائے تھے۔ میں ان پر عمل کرتی رہی، مگر میرا ایک دوست بہت ہی خودسر اور وحشی تھا، وہ کسی احتیاط کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ یہاں میں آپ کو اپنے معاشرے کی ایک اور بدعت بتا دیتی ہوں۔
ہمارے ملک میں خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں کی کھلم کھلا پبلسٹی نے بدکاری میں بہت اضافہ کیا ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکی کو ماں بننے کا خطرہ بدکاری سے باز رکھتا ہے، مگر سرکاری طور پر خاندانی منصوبہ بندی کے جو مراکز کھول دیے گئے ہیں، وہاں سے کوئی بھی لڑکی اپنے آپ کو شادی شدہ ظاہر کر کے احتیاط کا سامان اور ہدایت لے سکتی ہے۔ احتیاطی تدابیر کا ذکر سرکاری اشتہاروں میں اور لٹریچر میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور دوا فروشوں کی دکانوں پر ضروری دوائیوں اور سامان کی اتنی کھلی نمائش ہوتی ہے کہ اب نوجوان لڑکیاں بھی یہ چیزیں خریدنے میں جھجک محسوس نہیں کرتیں۔ خاندانی منصوبہ بندی کے سرکاری مراکز میں کام کرنے والی عورتیں مجھ جیسی لڑکیوں کو یہ سامان چوری چھپے لا کر دیتی ہیں اور پیسے کماتی ہیں۔ ہم جو لڑکیاں ہوٹلوں میں یا راتوں کو دوستوں کے ساتھ کاروں میں شہر سے دور جایا کرتی تھیں، ایسا سامان اپنے ساتھ رکھا کرتی تھیں، مگر 2-4 بار نشے میں اور اپنے دوست کی بے صبری کی وجہ سے احتیاط نہ ہو سکی، جس کا نتیجہ میرے سامنے آ گیا۔ میری سہیلی نے مجھے گولیاں پیش کی، اپنے دوستوں کو بتایا تو انہوں نے 2 انجیکشن کرائے۔ ان دوائیوں کا صرف یہ اثر ہوا کہ دل ڈوبنے لگتا اور چکر آنے لگتے تھے۔ میری اندر کی حالت نہ بدل سکی۔ وقت مختلف دوائیاں استعمال کرتے ضائع ہو گیا۔ میرے دوست نے مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کا پتہ دیا۔ وہ خود ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ آپریشن میں جتنا خرچ آئے گا وہ خود پیسے دے دے گا۔ پیسوں کی تو میرے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ اس کا حال حلیہ اور انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی پہلو لیڈی ڈاکٹر نہیں تھی۔ اس نے شاید میرے چہرے سے بھانپ لیا تھا کہ میں کیوں اس کے کلینک میں داخل ہوئی ہوں۔ مجھ جیسی کئی اس کے ہاتھوں سے نکل چکی ہوں گی۔ وہ مجھے دیکھ کر یوں مسکرائی جیسے مجھے پہلے سے جانتی ہو۔ میں نے ذرا جھجک کر اور قدرے ہکلا کر بات کی تو اس نے شگفتہ سے لہجے میں کہا، میں سمجھ گئی ہوں، تم بن بیاہی ماں بننے والی ہو، شادی شدہ تو نہیں ہو۔ میں نے کہا نہیں۔ وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ 2-3 منٹ بعد باہر آئی اور کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب ایسا کام نہیں کیا کرتے، میں نے انہیں راضی کر لیا ہے، وہ جیسے کہیں ویسے کرنا، اگر بگڑ گئے تو انکار کر دیں گے، تم جانتی ہو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ذرا سی دیر کی تکلیف ہوگی۔ میں ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ اس نے مجھے اپنے قریب سٹول پر بٹھا کر میرے پیٹ کو دبا کر دیکھا اور پوچھا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ میں نے بتایا کہ 1.5 مہینہ گزر گیا ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے ڈانٹے گا اور واز شروع کر دے گا، لیکن اس نے بڑے پیار سے کہا، تمہاری خوبصورتی اور جوانی پر ترس آتا ہے، ورنہ میں نے ایسا کام کبھی نہیں کیا، یہ جرم ہے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میں جیل چلا جاؤں گا۔ تو کیا اس میں جان کا خطرہ ہے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ بالکل نہیں، اس نے کہا، صرف 5 منٹ لگتے ہیں، ذرا سی تکلیف ہوگی، پھر یوں محسوس کرو گی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ میں ڈرتا اس لیے ہوں کہ یہ کام قانون کے خلاف ہے۔ میں نے جھک کر اس کے گھٹنے پکڑ لیے اور میرے آنسو نکل آئے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں منت سماجت کرتی رہی۔ اس نے اٹھ کر اندر سے دروازے کی چٹخنی چڑھا دی اور مجھے ایک پردے کے پیچھے لے جا کر دیوان پر لٹا دیا۔ کہنے لگا، میں ذرا معائنہ کر لوں، پھر کچھ بتاؤں گا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں میری شلوار کھول کر نیچے کر دی۔ میں اسے معائنہ سمجھتی رہی۔ اس نے کہا، کیا 500 روپیے دے سکتی ہو؟ ابھی دے سکو گی؟ ابھی تو نہیں دے سکوں گی، میں نے کہا، اور ذرا جھجکتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا، 500 خاصی زیادہ رقم ہے۔ کیا نہیں دے سکو گی؟ 2-3 قسطوں میں آسانی سے دے سکوں گی۔ تو میں علاج بھی 2-3 قسطوں میں ہی کروں گا۔ اس نے عجیب سی مسکراہٹ میں کہا، تم بذات خود 5000 روپیے کی فیس ہو۔ میں نے تو اپنی صرف فیس بتائی ہے، مانگی تو نہیں، پریشان نہ ہونا، اتنی حسین لڑکی کو میں تباہ نہیں ہونے دوں گا۔ پھر اس نے اتنی پیاری باتیں کی کہ میری ساری گھبراہٹ دور ہو گئی۔ اس نے میرا حوصلہ بڑھا دیا اور وہ ہنس کر کہنے لگا، فیس کی پہلی قسط وصول کر لیتا ہوں۔ میں ابھی لیٹی ہوئی تھی اور شلوار باندھی نہیں تھی۔ اس نے دیوان پر چڑھ کر مجھ سے وہ فیس وصول کر لی جو میرے لیے نئی بات نہیں تھی۔ میں نے اسے روکا بھی نہیں، میں مصیبت میں مبتلا تھی، میں نے برا بھی نہیں مانا۔ اس نے مجھے ایک گولی کھلا دی اور ایک رات میں کھانے کے لیے دے دی اور کہا کہ کل اسی وقت آ جانا۔ میں دوسرے دن چلی گئی۔
اسی دیوان پر لٹا کر اس نے پھر معائنے کے بہانے میری شلوار نیچے سرکا دی اور ایک اوزار سے معائنہ کیا۔ پھر میرا حوصلہ بڑھایا اور ہمدردی کی باتیں کرتے کرتے وہ مسیحا سے شیطان بن گیا اور میرے جسم سے فیس کی ایک اور قسط وصول کر لی۔ اس نے مجھے ایک انجیکشن دے دیا اور اگلے روز پھر آنے کو کہا تھا۔ مسلسل 6 روز اس نے میرے ساتھ بدکاری کی اور کہا کہ ایک انجیکشن نہیں مل رہا ہے، کل کہیں نہ کہیں اسے تلاش کر لوں گا۔ میں رو پڑی اور اس کے پاؤں پکڑ کر منت کرنے لگی کہ کوئی علاج کر دے۔ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ وہ میرے ساتھ کھیلنے کے سوا کچھ بھی نہیں کرے گا۔ پھر میں نے اس شام اپنے دوست سے بات کی تو اس نے بے رخی برتی۔ میں نے کہا، یہ تمہاری کرتوت ہے اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اب بھاگو نہیں۔ یہ صرف میری کرتوت نہیں، اس نے بگڑ کر کہا، اور جس جس کے ساتھ کاروں پر جاتی رہی ہو ان سے بھی پوچھ لو کہ تمہارے پیٹ میں کس کی کرتوت رنگ لے آئی ہے۔ اور پھر وہ پرے چلا گیا۔ پھر میری ماں بھانپ گئی اور وہ سمجھ گئی کہ بیٹی کاروں کی سواری کی کیا قیمت ادا کرتی رہی ہے۔ شاید اس نے دل میں اعتراف کر لیا تھا کہ مجھے اس حال تک پہنچانے میں اس کا بھی ہاتھ ہے۔ اس نے مجھ سے 1-2 باتیں پوچھیں جو میں نے بتا دیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا، جہاں رشتہ دیا ہے وہاں دن مقرر کر دو، کوشش کرو کہ 3-4 دنوں تک شادی ہو جائے۔ 15 دنوں کی سہاگن۔ یہ میرا وہی امیدوار تھا جو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ میرے گناہوں نے مجھ سے ہتھیار ڈلوا دیے اور میں نے تہیہ کر لیا کہ اس آدمی کی ہر شرط قبول کر لوں گی، برقع پہنوں گی، پردے میں بیٹھوں گی، باورچی خانے میں قید ہو جاؤں گی اور مغرب کے کلچر کے حسین فریب پر لعنت بھیجوں گی۔ میرے دوست نے اور اس ڈاکٹر نے مجھے اس جھوٹی چکا چوند سے متنفر کر دیا تھا۔ میرے گناہوں نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میری ماں نے میرا یہ فیصلہ سنا تو وہ بہت خوش ہو گئی۔ اس نے میرے والد صاحب کو اصل بات تو نہ بتائی، یہ خوشخبری سنائی کہ میں شادی کے لیے راضی ہو گئی ہوں۔ والد صاحب نے فوراً جا کر دن مقرر کر دیے۔ میں چاہتی تھی کہ اسی روز بارات آ جائے، مگر 10ویں روز آئی۔ مجھے ایسی گولیاں مل گئی تھیں جن سے ابکائیاں رک گئی تھیں۔ میں یہ 10 روز گھر سے نہیں نکلی تھی۔ میں چرس، ہیروئن اور شراب کی بھی نشئی ہو گئی تھی۔ آوارگی اور عیاشی بھی نشے کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ یہ نشے چھوٹتے نہیں، لیکن میں نے جو تجربہ کیا ہے وہ بہت ہی مختلف ہے۔ میں نے گھریلو زندگی میں واپس آ جانے کا تہیہ کر لیا اور باہر نہ نکلی۔ خالی سگریٹ تک نہ پیا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ میں نے اپنے مزاج میں کوئی تلخی محسوس نہیں کی، محض ارادہ تھا اور نیت کی پختگی۔ میں نے جو ٹھوکر کھائی تھی وہ مجھے راہ پر لے آئی تھی، مگر ایک یہ ڈاکٹر تھا جو سیدھے راستے کی چٹان بن گیا تھا۔ اگر وہ میرا کیس لینے سے انکار کر دیتا تو مجھے کوئی افسوس نہ ہوتا۔ اس نے مجھے فریب دیا اور میری مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ سینے میں انتقام کا شعلہ بھڑکتا تھا جو خود مجھے ہی جلا کر سرد ہو جاتا۔ ایک بار میں نے یہ بھی سوچا کہ ڈاکٹر کے گھر کا پتہ معلوم کر کے اس کی بیوی کو جا کر بتاؤں کہ تمہارا خاوند ڈاکٹر نہیں ڈاکو ہے، عصمتوں کا لٹیرا ہے، مگر میرے اپنے گناہ مجھے شرمسار کر کے میرا غصہ ٹھنڈا کر دیتے تھے۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ مجھ جیسی کتنی گنہگار لڑکیاں مسیحائی کے جال میں جا پھنسی ہوں گی۔ ان 10 دنوں میں مجھے جو سوال پریشان کرتا رہا وہ یہ تھا کہ اپنے خاوند کو اپنے متعلق سب کچھ بتا دوں اور قرآن ہاتھ میں لے کر اسے یقین دلاؤں کہ میں شریف اور وفادار بیوی بن کر دکھاؤں گی۔ یہ تو میں نے دل میں قسم کھا لی تھی کہ میں شریف، پردہ نشین اور وفادار بیوی بنوں گی، مگر مجھ میں اعتراف گناہ کی جرات نہیں تھی، اور میں ایسی جرات کے نتائج سے ڈرتی تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ کیا میرا یہ گناہ جو میری کوکھ میں پرورش پا رہا تھا چھپا رہ سکے گا۔ میرے ارادے اور میری قسم اس کچے دھاگے سے لٹک رہی تھی اور میرا کوئی ہمراز بھی نہ تھا۔ ماں میری حالت پہچان گئی تھی، مگر اس سے میں نے کوئی مشورہ نہیں لیا اور نہ ہی اس نے اس کے متعلق کوئی بات کی۔ پھر وہ رات آئی کہ میں حجرہ عروسی میں بیٹھی دولہے کے انتظار میں تھر تھر کانپ رہی تھی اور میرے آنسو بہے جا رہے تھے، اور جب دولہا کمرے میں داخل ہوا تو اقبال جرم کی جو ذرا سی ہمت بندی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ ایک ایک لمحہ گھنٹے گھنٹے جتنا طویل تھا۔ مجھے دکھ یہ ہو رہا تھا کہ یہ شخص مجھے نئی نویلی کنواری دلہن سمجھ رہا تھا اور میں اس کے لیے کتنا بڑا فریب بنی ہوئی تھی۔
لیکن میں ایسا حسین فریب تھی کہ وہ کچھ بھی نہ جان سکا۔ اس میں میری ایکٹنگ کا کمال بھی تھا۔ اسے ذرا بھر شک نہ ہوا کہ میں ایسی کئی شادیاں کاروں میں، ہوٹلوں کے ٹھنڈے کمروں میں اور باغوں کے تاریک گوشوں میں کر چکی ہوں۔ میری ازدواجی زندگی کی پہلی صبح طلوع ہوئی تو دولہے نے ایسی بھولی بھالی باتیں کی جن سے میں جان گئی کہ بیچارہ سیدھا سادہ آدمی ہے اور اسے مجھ پر کوئی شک نہیں ہوا۔ اس کی عمر 28 سال کے قریب تھی اور میں اس کی زندگی میں پہلی لڑکی تھی۔ میری عمر 22 سال تھی اور وہ میری زندگی میں پہلا مرد نہیں تھا۔ میں جو کچھ جانتی تھی اس کا اسے عشر عشیر بھی معلوم نہ ہو سکا۔ مجھے اس کی سادگی پر ترس آیا اور میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ یہ شخص یا تو اتنا سادہ ہی کہ عورت کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا، یا اسے میرے ساتھ اس قدر شدید محبت ہے جس نے اس کی زبان اور آنکھیں بند کر دی ہیں۔ دونوں میں سے جو بھی صورت تھی، مجھے یہ آدمی اس قدر پیارا لگا کہ میں نے تمام عمر اس کی غلامی میں اس کے حکم اور خواہشات کے مطابق گزارنے کا پختہ عزم کر لیا۔ میں نے اس میں جو خلوص اور بے ساختگی دیکھی، اس کی لذت سے میں کبھی آشنا نہ تھی۔ خدا کی قسم، مغرب کی بے حیا تہذیب میں مجھے ایک لمحے کے لیے بھی ایسی روحانی لذت نہیں ملی تھی صاحب۔ وہاں جو کچھ تھا اور جو کچھ ہے اس کا تعلق جسم تک محدود ہے۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ برقعوں میں لپٹی ہوئی وہ سیدھی سادی لڑکیاں جو ایک خاوند کی ہو کر رہ جاتی ہیں کتنی خوش نصیب ہوتی ہیں۔ میں انہیں حقیر سمجھا کرتی تھی، لیکن وہ عظیم ہیں۔ میرا دولہا میری محبت میں اور میری خوبصورتی میں ایسا اندھا ہو گیا تھا کہ اسے میری اندرونی حالت کا بالکل پتہ نہ چلا۔ اسے شک تک نہ ہوا کہ میں جس پہلے بچے کو جنم دوں گی اس کا باپ وہ نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مجھے بھی علم نہیں تھا کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ کبھی کبھی یہ خیال مجھے لہو کے آنسو رلاتا ہے کہ میں ساری عمر اپنے اتنے پیارے خاوند کو ایک دھوکے میں ڈالے رکھوں گی اور یہ دھوکہ میرے ضمیر میں کانٹے کی طرح اترا رہے گا۔ مگر خدا نے میرے خاوند کو اس دھوکے سے جلدی ہی آزاد کروا دیا۔ وہ اس طرح کہ شادی کے تیسرے چوتھے روز ہی میری ساس اور میرے دولہا کی ایک خالہ بھانپ گئیں کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ میری حالت کے علاوہ ان کے پاس یہ بھی ثبوت تھا کہ میرے والد صاحب نے اچانک بڑی اجلت میں دن مقرر کیا تھا۔ اس سے پہلے میرے سسرال والے دوبارہ دن مقرر کرنے میرے گھر گئی تھی، لیکن والد صاحب اور میری ماں نے ٹال دیا۔ وجہ یہ تھی کہ میں رضامند نہیں ہو رہی تھی۔ اب میری حالت دیکھ کر انہیں شک ہوا کہ دن اتنی جلدی جو مقرر کیا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں باہر کہیں جھک مار چکی ہوں۔ میری ساس نے ایک بوڑھی اور تجربے کار دائی کو بلوایا۔ اس نے مجھے اچھی طرح دیکھا۔ اگر وہ اکیلی ہوتی تو میں اسے منہ مانگی رشوت دے کر اپنی مرضی کی بات کہلوا لیتی، اور بچے کی پیدائش کے وقت دائی کو مزید رقم دے کر کہلوا لیتی کہ بچہ 7 ماہ کا پیدا ہوا ہے۔ مگر ساس میرے کمرے میں سر پر کھڑی رہی۔ دائی نے مجھے دیکھ کر عجیب سی نظروں سے میری ساس کی طرف دیکھا۔ دونوں باہر چلی گئیں۔ ساس نے مجھے کچھ بھی نہ کہا۔ رات کو خاوند میرے کمرے میں نہ آیا۔ دوسرے دن میرے بلانے پر بھی میرے ساتھ بات نہ کی۔ 2 روز بعد ساس نے مجھے میرے گھر بھیج دیا، اور چند دنوں بعد میری ساس اور خاوند کی خالہ میرے گھر پر آ گئیں۔ میری ماں کو کمرے میں لے گئیں۔ معلوم نہیں کیا باتیں کرتی رہیں۔ بہت دیر بعد وہ دونوں کمرے سے نکلیں اور چل پڑیں۔ میں کمرے میں گئی تو ماں رو رہی تھی، اور میں سمجھ گئی۔ اس نے بین کرتے ہوئے مجھے برا بھلا کہا۔ شام کو والد صاحب گھر آئے تو ماں نے اسے بتا دیا۔ والد صاحب کمرے سے نکلے تو مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھا اور ننگی گالیاں دیں۔ ان کے منہ سے میں نے ایسی ننگی گالی کبھی نہیں سنی تھی۔ اور وہ میری ازدواجی زندگی کا 15واں روز تھا جب مجھے طلاق مل گئی۔ ماں نے غصے میں کہا کہ حق مہر اور ماہوار خرچ کا تقاضا کریں گے، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، طلاق کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ میں حق مہر اور خرچ نہیں لوں گی۔ ان لوگوں نے یہ شرافت کی کہ میرے والدین کا دیا ہوا تمام زیور اور کپڑے اور دیگر سامان واپس بھیج دیا۔ 4 دیواری کی دنیا میں یہ واقعہ کوئی معمولی نہیں تھا۔ ہم لوگ یعنی میرا سارا خاندان، جو اپنے آپ کو امیر اور آفیشیل اور محل برادری میں برتر سمجھا جاتا تھا، زمین پر آ رہا، اور میں جو پاکستان میں ہی امریکن بن گئی تھی، قابل نفرت پاکستانی لڑکی بن گئی جسے خاوند نے 15ویں ہی رات بدکاری کے الزام میں طلاق دے دی۔
محلے کی عورتیں ہماری ہمدرد بن گئیں اور ہمارے گھر آنے لگیں، مجھے گھور گھور کر اوپر سے نیچے تک دیکھتیں اور پھر میرے سسرال کو برا بھلا کہتیں اور پھر باہر جا کر مجھے اور میرے خاندان کو خوب ذلیل اور رسوا کرتیں۔ میں سب کے لیے تماشا بن گئی۔ والد صاحب نے میرے ساتھ بات کرنی چھوڑ دی، میرے ہاتھ کا پانی حرام قرار دے دیا۔ کبھی مجھے دیکھتے بھی تو قہر بھری نظروں سے دیکھتے۔ وہی بھائی جنہوں نے برقعے کا مذاق اڑایا تھا، مجھے پردے میں بٹھانے کی مخالفت کی تھی اور مجھے آزاد اور ماڈرن بن جانے میں مدد دی تھی، اب وہ میرے دشمن بن گئے۔ چھوٹے بھائی نے ایک روز مجھے پیٹا بھی، بڑا بھائی بات بات پر مجھے ڈانٹنے لگا۔ محلے کی ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو میرے پاس آنے سے روک دیا۔ میں تنہی تنہا رہ گئی، راہ راست پر آنے کی قسم چکنا چور ہو گئی۔ ساری عمر خاوند کی غلام رہنے کے ارادے ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ اگر وہ بدکار ڈاکٹر میری مدد کر دیتا تو آج پاکستان میں ایک اور طوائف کم ہو جاتی۔ میں ایک کمرے میں قید ہو گئی۔ کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے گھر کی دیواریں اور کیواڑ بھی مجھ پر لعنت بھیج رہی ہیں۔ میں اکیلی بیٹھ کر روتی تھی، دوسروں کا سامنا کیا کرتی تھی، میں تو اپنا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ میں نے سب کے گناہ اپنے ضمیر پر ڈال لیے تھے۔